ونصلي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا اور 100 ماؤں سے بڑھ کر زیادہ پیار کرنے والا رب ہے۔ رحمت کاملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ کائنات، شافی روز شمار، جو بے بسوں کے بس، جو بے کسوں کے کس، جن کا ذکر بے چین دل کا چین اور بے قرار دل کا قرار، اور آپ کی آل اور اصحاب پر بہت زیادہ سلامتی ہو جو روشن چراغوں کی مانند ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے دن اپنی اترنے والی رحمتیں اپنے فضل و کرم سے مجھے، حاضرین کو اور امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو جو بیان ہوا وہ سلسلہ معراج شریف پر تھا۔ آج بات کو آگے سے بیان کرنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنے خاص انوار و تجلیات سے منور فرمائے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جہاں پر جا کے براق بھی رک گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں رف رف پیش کیا گیا۔ اس کا نور ایسا نور تھا کہ جو سورج کی روشنی پر، سورج کے نور پر غالب تھا، کہ اس کا اتنا نور تھا
کہ سورج بھی اس کے اندر اس کے نور میں چھپ جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس رف پر سوار ہوئے کہ جس کے ایک قدم کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں تک انسان کی نظر جائے وہاں پر اس کا قدم پہنچتا تھا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس پر سوار ہوئے تو ایک وقت آیا کہ رف بھی چلا گیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہا جانے والے تھے۔ ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری قندیلیں جھلملائی، حضور ہرشور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ ہمارے سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا مقام 70 حجاب نور کے طے کیے۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وحشت سی معلوم ہوئی، یعنی کچھ گھبراہٹ اور اکیلا پن معلوم ہوا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں یہ ندا سنائی دی، کف یا محمد ان ربک یصلی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، آپ کا رب تعالیٰ آپ پر صلات بھیجتا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں متفکر ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کہاں سے آئی، اور مجھے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے انس اور قرار حاصل ہوا، اور مجھ سے وحشت دور ہو گئی۔ اے ایمان والو، زمین والے زمین پر، آسمان والے آسمان پر، عرش والے عرش پر، اور خود مالک و خالق و مالک اللہ تعالی لا مقام اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا ہوئی، ادنو یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق سے افضل والا قریبا، ادنو یا احمد، اے احمد قریبا، ادنو یا محمد، اے محمد قریبا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی سما تھا کہ پیکے رحمت خبر یہ لایا، یہی سما تھا کہ پیکے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ باڑے محمد قریب احمد قریبا سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو اے ایمان والو، ہمارے پیارے نبی معراج کے دولہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کی عین ذات کا دیدار کیا کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو اس وقت نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ تفسیر ساوی میں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھا، اور یہی کوٹ جمہور صحابہ اور تابعین کا ہے، اور شرح مسلم میں ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے آقا معراج کے دولہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قد رأى محمد ربہ، یعنی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اور دیکھنا ایسے ہی ہے کہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، اور اس میں ہر بد عقیدہ کا رد ہو جاتا ہے کہ جو معراج کے بارے میں اگر اس طرح کی بات کرے کہ معراج ایک خواب تھا، تو خواب ہوتا تو پہلے ہی روح کا لفظ آتا اور بات روح تک رہتی، بات خواب تک رہتی، لیکن یہاں سیر بندے کو کروائی گئی اور اس مقام پر لے کر جایا گیا جہاں پر اللہ اور اللہ کے محبوب کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ تو پھر رستے میں جتنی باتیں آئی، رستے میں مسجد اقصی میں امامت کروانا، یا پہلے آسمان پر بات چیت ہونا، دوسرے آسمان پر بات ہونا، تیسرے آسمان پر بات ہونا، پھر سدرۃ المنتہا تک جانا، اور وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے گفتگو ہونا، تو اگر یہ ساری باتیں خواب ہوتی تو اتنی باتوں کی ضرورت نہ تھی۔ تو اس طرح جانے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ خواب کے ذریعے نہیں بلکہ آپ کو جسم کے ذریعے معراج ہوا، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے سوال جواب ہوئے تو یہاں پر آیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ہل رأى محمد ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال نعم، فرمایا ہاں انہوں نے دیکھا ہے، کہ ہمارے کریم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ موسیٰ علیہ السلام سے صرف کلام ہوا اور نبی علیہ السلام کو دیدار کروایا گیا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار رب تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام حنبل فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور آپ بار بار فرماتے دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، اتنا فرماتے کہ آپ کی سانس ٹوٹ جاتی تھی کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ پیروں کا پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو دنیا میں حاصل نہیں ہوا، کہ نبی علیہ السلام کو یعنی صحابہ، تبع تابعین، اولیاء کرام، صوفیان عظام، ہر ایک کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو اس بات کو نہ مانے تو نہ تو وہ کسی بد عقیدہ جماعتوں کا امیر ہے، تو نہ کسی بد عقیدہ جماعتوں کا پیر ہے۔ جو یہ بات مانے کہ نبی علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا ہے، وہ اللہ کا ولی سچا ہے، وہ سچا پیر ہے۔ اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسماء رب تعالیٰ کی بارگاہ سے گزرے تو ان اسماء کی صفات کے مظہر ہو گئے۔ جب صفت رحیم سے گزرے تو رحیم ہو گئے، غفور سے گزرے تو غفور ہو گئے، کریم سے گزرے تو کریم ہو گئے، حلیم سے گزرے تو حلیم ہو گئے، شکور سے گزرے تو شکور ہو گئے، جواد سے گزرے تو جواد ہو گئے۔ اسی طرح دیگر اسماء رب تعالیٰ کی بارگاہ سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ معراج سے واپس تشریف نہیں لائے مگر کامل و اکمل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی فی احسن صورۃ فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردہا بین صدی فعلمت ما فی السماوات والارض۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو، مشکاہ شریف کی حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، اس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو میں نے جان لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا بھی، اور پھر رب نے اپنا دست قدرت میرے سینے میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب وہ رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، تو اس کا مجھے جب سینہ مبارک پر رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے علوم اولین اور آخرین، یعنی پہلے دن سے لے کر قیامت کے دن تک، اور قیامت کے دن نے کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے، کریم آقا فرما رہے ہیں کہ میں وہ بھی جان گیا۔ سبحان اللہ۔ میں وہ بھی جان گیا۔ پھر ہمارے حضور پر نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کے قرب خاص میں اتنا قریب ہوئے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ بھی لیا، دست مبارک، دست قدرت کے بارے میں بتا بھی لیا۔ اب آگے فرمایا، قرآن میں آیا، رب تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا۔ پہلے آیا کہ وہ جلوہ، اللہ کا جلوہ محبوب کے جلوے محبوب پر اتر آیا، اور اس میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا۔ پھر کیا فرمایا آگے فرمایا قاب قوسین او ادنی، بلکہ اس سے بھی کم،
آپ کوسے دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہو تو آسمان پر 7 رنگ کی پٹی آ جاتی ہے، اس کو کوس کہتے ہیں، وہ ایسے ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایسے کوس، تو فرمایا جیسے 2 کوسیں آپس میں ملتی ہیں، 2 کوسیں آپس میں ملتی ہیں، اس طرح اللہ اپنے محبوب سے ملے۔ میں نہ رہا تو نہ رہا، اس طرح اللہ کے محبوب معراج پر آیا کہ یہ کوس جتنا بھی فاصلہ نہ رہا، اس سے بھی کم، یعنی جس طرح 2 کوسیں ملی اس طرح اللہ اپنے محبوب سے ملے۔ اب وحی فرمائی، جو اپنے بندے کو جو وحی فرمائی، یعنی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اپنے رب تعالیٰ سے، اور زیادہ قریب ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 کمانوں کی مقدار یا اس سے زیادہ قریب ہوئے۔ کمان بھی ایسے ہوتی ہے، تو فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ یہ بات اپنا عقیدہ پکا کر لے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر۔ نبی علیہ السلام ہی اول ہے اور نبی علیہ السلام ہی آخر ہے۔ اللہ اول ہے، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد آپ کے نور سے سارا کچھ بنا، یعنی نبی علیہ السلام وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور پر نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے علوم کا سرمایہ عطا کیا ہے کہ ہمارے آقا کریم فرماتے ہیں کہ تمام اولین اور آخرین کے علوم مجھے دیے گئے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عین ذات کا نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیدار فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات روبرو ہے، اور اپنے رب تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو آسمان کے نیچے زمین میں کوہ طور پر بے شمار حجابات کے بیچ، مگر ہمارے نبی معراج کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو زمین سے اوپر، آسمانوں کی آگے، عرش کے اوپر، لا مکان میں روبرو ذات رب تعالیٰ ہے، اور بغیر حجاب کے قرآن پاک فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی کہ اب وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے آقا شب اسرا کے دلہا مہمان خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیدار کی نعمت اور کلام کے شربت سے نوازے جا چکے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ احدیت میں محبوب اکبر اور بندہ خاص کی حیثیت سے تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تمام بدنی، زبانی، مالی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تحیات، صلاۃ و طیبات کا تحفہ آپ نے میری بارگاہ میں پیش کیا تو تمہارا رب تعالیٰ بھی تم کو سلام کا انعام عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس پر
ایک اپنا عقیدہ یہ بھی بنا لے کہ السلام علیکہ یہ اس کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ جو حاضر اور ناظر ہو. حاضر اور ناظر سے مراد کیا ہے؟ جو موجود ہو اس کو کہا جاتا ہے السلام علیکم. تو نماز جب ہم پڑھے تو جب یہ آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہے. تو جس مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں اس کا ایمان بھی کمزور ہے، کیونکہ گل ساری سرکار دی ہے. تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سرکار حاضر و ناظر ہے. اور بعض تو اللہ والے ایسے ہیں کہ یہاں پر تحیات میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو وہاں گنبد خضرا سے نور اسی وقت ان کے سینوں میں آ جاتا ہے، وہ اسی وقت ان کے سینے میں آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ عقیدہ بنا لے کہ ہمیں کوئی کہے کہ حضور حاضر و ناظر نہیں، کوئی بد عقیدہ، کوئی وہابی دیوبندی اس پر بحث کرے تو اس کو پوچھو جب نماز میں آیا السلام علیکہ ایھا النبی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر اس طرح. تو اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام اور رحمت اور برکت نازل ہو. کیا شان و مرتبہ ہے معراج کے دلہا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ہم کو یا آپ کو کوئی حاکم یا بادشاہ سلام کرے تو ہمارا اور تمہارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. تو غور کرو اور بتاؤ کہ اس محبوب پاک صاحب لولاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کا عالم کیا ہوگا جس کو خود خالق و مالک بادشاہوں کے بادشاہ احکم الحاکمین سلام فرماتے ہیں. فرش والے تیری شوکت کا یوں کا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اللہ تعالیٰ کے سلام کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت شفیع امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی اللہ تعالیٰ تیرا سلام ہم پر اور تیرے نیک بندوں پر، یعنی میری تمام امت پر بھی تیرا سلام ہو. آج ہم نے یہ صحابہ اکرام، تبع تابعین، اولیاء کرام ہر ایک کا عقیدہ یہ ملاحظہ فرمایا، سنا آپ نے کہ ان سب کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ آنکھ بٹکی نہ، ادھر سے ادھر نہ ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مضبوط عقیدہ عطا فرمائے. اگر کوئی بات عقیدہ بات کرے تو اس کو حکم قرآن میں بھی یہی آیا ہے، اور سب کا تیرا، میں تیری بات مانوں کہ میں صحابی رسول کی بات مانوں، میں تیری بات عقیدے کی بات مانوں یا صدیق اکبر کی بات مانوں. تو صدیق اکبر کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا دیدار کیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جنہوں نے سنتے ادا کر دیا سنتے ادا